اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ قابل قدر سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل فرمایا۔ پہلا عشرہ آسانی و سہولت کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے زندگی کے حصے سے گزر چکی۔ ہم نے اس حصے میں کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا، کیا اعمال کیے، کتنے روزے رکھے، کتنی تراویح کی رکعتیں پڑھیں، کتنی نوافل پڑھے، کتنے ذکر و اذکار کیے، کتنے توبہ استغفار کیے، کتنے تسبیحات پڑھے، وہ سب ہر ایک کوئی اپنے اپنے بارے میں اس چیز کے بارے میں جان رہے ہیں۔ پہلا عشرہ جس کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا عشرہ کہا تھا، تو رحمت کا عشرہ ہم سب سے جدا ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ اب ہم لوگ دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرے عشرے کا آج پہلا روزہ ہے، جس عشرے کو حدیث پاک کے اندر مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ اب اس عشرے میں ہم سب کو اپنے آپ کو عمل پہ ڈھانے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس عشرے کا نام آقا نے مغفرت کا عشرہ رکھا ہے۔ کیف میں نے خطبہ کے اندر جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت صاف طور پر امت مسلمہ کو آگاہ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو ایک پیغام سنا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ ایمان کے ساتھ مخاطب فرما رہے ہیں، یعنی روزہ جو فرض کیا گیا ہے یہ صرف ایمان والوں کے اوپر ہی کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب لفظ ایمان کا استعمال ہو چکا، باقی تمام مذاہب کے لوگ اس سے خارج ہو گئے، باقی تمام مذاہب کے لوگ اس سے نکل گئے، باقی تمام ادیان کے لوگ اس سے خارج ہو گئے، نکل گئے۔ اب صرف بچا ہوا جو رہ گیا ہے وہ صرف جو ہے ایمان والا ہے، صرف جو ہے مسلمان رہ گیا ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا سیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم یہ گمان مت کرو کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے کو فرض کیا گیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں، تم سے پہلی جو امتیں تھیں، میں نے اس کے اوپر بھی روزے کو فرض کر دیا گیا، اس کے اوپر بھی میں نے روزے کو فرض کیا۔ اللہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور پھر کہا کہ صرف تمہیں پر نہیں بلکہ پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں، جتنی بھی امتیں تھیں، ان کے اوپر بھی روزے کو فرض کر دیا گیا تھا۔
اب روزے کو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کون سی راز چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ خدا فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کو فرض کر کے امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے، امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ روزہ تو فرض ہے تم پر بھی اور پچھلی امتوں پر بھی، اس کا مقصد بس اتنی سی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خدا کی محبت جم جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر مخالق کائنات کی محبت بیٹھ جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر وحدہ لا شریک لہ سے محبت ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نماز کی عظمت گھس جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت آ جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نبی، تمہارے چہرے میں نبی کا چہرہ تمہارے چہرہ سے ملنے لگے، تمہارا لباس نبی کے لباس کے مطابق ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے ایک شرط خدا نے قائم کر دیا، ایک پیغام دے دیا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے سامنے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم رسول کے سامنے عظمت والا بننا چاہتے ہو، اگر تم صحابہ کے سامنے ایک پکا ایماندار ہونا چاہتے ہو، اگر تم اولیاء کرام کے سامنے ایک سچا مومن ہونا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ جب تمہارا روزہ صحیح ہوگا تو تمہارے اندر تقوی آئے گی، جب تقوی آئے گا تو باقی تمام اوامیر جو ہے تمہارے لیے عمل کرنا تمام اوامیر پر آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، جب تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے یہاں حالات کیسے ہیں؟ حالات کیسے ہیں؟ آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، موبائل میں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، موبائل میں گانے بھی سن رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر فحش اور عریانیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن موبائل میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، موبائل میں بیٹھ کر گیمز بھی کھیل رہے ہیں، آج ہم جو ہے موبائل بھی روزے بھی رکھ رہے ہیں، موبائل میں جو لوڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے آپ کو متقی نہیں بنائے گا، بلکہ روزے کی حالت میں آپ فلم دیکھنے سے گریز کیجئے، روزے کی حالت میں میوزک سننے سے گریز کیجئے، روزے کی حالت میں فلم دیکھنے سے گریز کیجئے، روزے کی حالت میں وہ تمام عریانیت سے بچیے، تبھی جا کر کے روزہ آپ کو فائدہ دے گا، تبھی آپ جو ہے خدا کے فرمان لعلکم تتقون کے مصداق بن سکتے ہیں، ورنہ زندگی بھر روزہ رکھ لیجئے آپ لعلکم تتقون کا مصداق نہیں بن سکتے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات خدا کی ہے کہ پرہیزگاری بننے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر اپنے اندر ایمان کی عظمت بیٹھانا ہے، اپنے اندر ایمان کی طاقت بڑھانا ہے، اپنے اندر جو ہے تقویٰ کو لانا ہے، اپنے اندر پرہیزگاری کو لانا ہے، تو سب سے پہلے روزے کی مفسدات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں سے غیر رمضان میں حرام ہے، رمضان کی حالت میں بھی ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ تمام امتوں پر فرض کیا ہے، پچھلی امتوں پر۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی ادیان موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ہر ایک مذاہب کے اندر روزے کا وجود ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کا برتاؤ، اس روزے رکھنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے، اور ان روزوں میں ہمارا روزے کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تم اگر روزہ رکھو تو صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دو، بیوی سے ملنا جلنا بند کر دو، اسی کا نام روزہ ہے۔ یہی تعریف خدا نے کیا ہے، یہی تعریف تمام مفسرین اعظام نے، تمام فقہا نے کہا ہے کہ روزہ کا اصل مقصد ہے، روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک، یعنی آفتاب کے ڈوب جانے تک، غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کے اولین و آخرین موجود ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے، جاؤ دیکھو میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز کا ثواب دے دو، میرے بندے نے زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کا ثواب دے دو، میرے بندے نے تسبیحات پڑھی ہے، تسبیحات کا ثواب دے دو، میرے بندے نے نفلی نمازیں پڑھی ہے، اس کا ثواب دے دو، میرے بندے نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب دے دو، میرے بندے نے تسبیحات کی ہے، اس کا ثواب دے دو، میرے بندے نے توبہ کی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دو، میرے بندے نے طہارت سے زندگی گزارا ہے، اس کا ثواب دے دو، میرے بندے نے وضو سے ہمیشہ رہا ہے، وضو کیا ہے، اس کا ثواب دے دو۔ جب تمام اعمال کا ثواب دے دیا جائے گا، جب روزے دار کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں رک جاؤ، تمام نیکیاں تو تم دے دیے ہو لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، تمہیں دینے کی اجرت نہیں ہے، میں روزہ دار کو اجرت خود دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی انا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ روزہ کا بدلہ خدا ہے۔ جب خدا کسی کا ہو جائے تو دنیا میں کوئی جو ہے اس شخص کا بال کیا باقا کر سکتا ہے؟ جس کا خدا ہو جائے، جس کا وحدہ لا شریک لہو ہو جائے، جس کا پوری دنیا بنانے والا ہو جائے، جس کا 18,000 مخلوقات پیدا کرنے والا ہو جائے، تو دنیا کی طاقتیں اس کی کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں روزہ کی پابندی کرو، اس لیے کہ تمام اعمال کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کا بدلہ میں دوں گا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ کے بدلہ میں خود ہوں۔ اور پھر ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ ایک کے اندر روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، ایک میں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو گے تو خالق کائنات کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے۔ جب اللہ کے نزدیک ایک بندہ محبوب بن جائے تو ساری کائنات جو ہے اس سے جھک کر سلام کرنے لگے گی۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارا روزہ بھی ہو، جب ہمارا روزہ بھی ہو۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، زبان سے جھوٹ کلامی کرتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی ادھر ادھر کی جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری روزہ دوسری فحش چیزوں سے نہیں روک پاتی، دوسری چیزوں سے نہیں روک پاتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب جانتے ہیں، اللہ کی جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم الشان کتاب عطا فرمایا جس کتاب کا نام توریت ہے۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نازل ہوا، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ آئندہ جمعہ کو کتابوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا، لیکن دراصل بات اتنی سی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اثر نو براہ راست کلامی ہوتی تھی، بات ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے، میں آپ کا رسول ہوں، آپ کا بندہ بھی ہوں، آپ نے مجھے تورات جیسی عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی ہے، یا اللہ آپ بتائیے کہ میں آپ سے جتنا قریب ہوں، میں آپ سے جتنا کلوز ہوں، میں آپ سے جتنا قریب ہوں، کیا کوئی اتنا آپ سے قریب ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ سے اتنا قریب کبھی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جتنا تم قریب ہو اس سے بھی زیادہ قریب مجھ سے جو ہے ایک امت ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ بتائیے وہ امت کون سی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ آخری امت ہوگی، وہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ آخری امت ہوگی جو مجھ سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ امت ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر 1 مہینے کا روزہ میں فرض کروں گا، وہ امت روزہ رکھے گی، وہ ان کی جو ہے زبان خشک ہوگی، اس کی ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب افطار لے کر کے بیٹھیں گے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، ان کے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے پکوان موجود ہوں گے، فروٹس موجود ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہوں گے، وہ ان کے سامنے کھانا موجود ہوگا، لیکن خالص میری رضا کے لیے، میری ادب کے لیے، میرے پیغام کے لیے، میری عزت کے لیے، میرے احکام کے لیے ان کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوگی، لیکن وہ کھائے گا نہیں۔ اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس وقت وہ امت جب ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا کرے گی، وہ امت جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے اور ہمارے بیچ 70 پردے ہیں، تم جو ہم سے باتیں کرتے ہو 70 پردوں سے تم باتیں کرتے ہو، لیکن وہ امت جب افطار کے وقت افطار سامنے ہوگا اور جب مجھ سے دعائیں کرے گا اس سے اور ہمارے بیچ صرف 1 پردہ ہوگا، اس سے اور ہمارے بیچ صرف 1 پردہ ہوگا۔ موسیٰ تمہارے اور ہمارے بیچ 70 ہے، لیکن اس امت کے روزہ دار کے اور افطار کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے ان کا اور مجھ سے صرف فاصلہ جو پردہ ہوگا صرف 1 پردہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس وقت وہ امت مجھ سے جس چیز کا طلب کرے گا، جس چیز کا امید لگائے گا، جو چیز مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا، میں اسے دے دوں گا۔ اتنی بڑی فضیلت روزے کی ہے، لیکن آج ہمارے یہاں روزہ رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب گنتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی جن سنکھیا تو بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو آگاہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اسی وجہ سے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ جب ہم افطار لے کر کے بیٹھیں اگر گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ چولہے کو بند کر دے اور دسترخوان پر بیٹھے، اگر کھانا پکا رہی ہے کھانے کو روک دے، وہ افطار کے بعد پکا لے، افطار تیار پہلے کرے اور افطار لگا کر آذان سے پہلے، افطار کھولنے سے پہلے بیٹھے۔ اور مرد حضرات جو گھر کے ہوں اسے چاہیے کہ تمام لوگوں کو لے کر کے بیٹھے اور تمام لوگ مل کر کے افطار کے وقت میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس لیے کہ وہ وقت قبولیت کی وقت ہے۔ اور خود حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تاکید آئی ہے کہ جب افطار کا سمے ہو جائے تو خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگو، خدا دے گا، جو مانگو گے وہ خدا تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں افطار جب لگ جاتی ہے دسترخوان میں، ادھر
مولوی صاحب دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگ موبائل کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کچھ لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر کی چیزیں کرنے لگتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ دعا کی قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا کو خاموشی کے ساتھ جتنا کثیر تعداد میں دعا پہ انسان آمین کہے گا، اللہ کے نزدیک وہ دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، اتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس متبرک وقت میں جب کہ حدیث کے اندر دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے خدا کے سامنے مانگنے کے بجائے، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بجائے ہم لوگ ادھر ادھر کی لغویات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کسی گاؤں کے اندر ہر ایک مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ یہ واقعہ میں ہر سال رمضان کے اندر اس واقعے کو دہراتا ہوں، اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی کتاب ہے خانہ دل آباد رہے۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے حضرت نے کہ کسی گاؤں کے اندر کئی مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے، اور ایک راستہ تھا، عام راستہ۔ اس راستے کے بازو میں ایک مجوسی کا گھر تھا۔ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتا تھا، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، اس کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن کچھ یوں ہوا، اس مجوسی کا ایک نوجوان بیٹا رمضان کے مہینے میں جبکہ مسلمانوں کا روزہ تھا، وہ گھر کے باہر اپنے بیٹھک میں سر عام روڈ کے کنارے ان کا گھر تھا، تو وہ کھانا لے کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب ان کے فادر نے، ان کے والد نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا روزہ ہے اور میرا بچہ سر عام کھلے عام دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا اندر چلا جا، اندر جا کر کے کھانا کھا، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کا روزہ کا مہینہ ہے، ایک پوتر مہینہ ہے، تو اندر جا کے کھانا کھا، ہو نہ ہو کسی روزہ دار کا اس راستے سے گزر ہو جائے، اسے برا لگے گا، اس کے روزے میں تکلیف ہوگی، تو اندر جا کے کھانا کھا۔ بیٹا انکار کر دیا کہ میں نے یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا، اور باپ کو غصہ آ گیا بیٹے کی اس بات سن کر کہ میں یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تو باپ نے بیٹے کو کافی زیادہ ڈانٹا ڈپٹا، مارا بھی، اور ادھر ادھر کی باتیں کہا، تو بیٹا ڈر سے، باپ کے ڈر سے اندر چلا گیا، اندر کھانا کھانے لگا اور فارغ ہوا۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد اس مجوسی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چل بسا۔ تو اس شہر کے کسی بزرگ نے، کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اس مجوسی کے جسم کے اندر جنت کا لباس ہے اور کافی زبردست خوشبوئیں ہیں، اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس شخص کو کافی حیرانی ہوئی کہ ایک مجوسی جو زندگی بھر آگ کی پرستش کرتا رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا، اب وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے۔ کافی تعجب ہوا۔ اس شخص نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آخر تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ آخر تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ تم تو دنیا میں خدا کو مانتے نہیں تھے، خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم آگ کی پرستش کرتے تھے، آخر تم جنت میں گئے تو گئے کیسے؟ تو اس مجوسی نے خواب میں اس شخص کو بتایا کہ رمضان المبارک کا پوتر مہینہ چل رہا تھا، اور میرے گھر کے سامنے عام راستہ تھا، میرے گھر کے سامنے سے روزے داروں کا بھی گزر ہوتا تھا، بغیر روزہ داروں کا بھی گزر ہوتا تھا۔ میرا بیٹا گھر کے باہر جو ہے، گھر کے باہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا کھلے عام روڈ کے کنارے جو میرا گھر ہے، اس گھر کے باہر جو ہے کھانا کھائے
ہے کسی روزہ دار بھائی کا ادھر سے گزر ہو اور اس کے روزے میں خلل پڑے، اس کے منہ میں پانی بھر جائے، میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، میرے اپنے بیٹے کو ڈپٹا، میں نے اپنے بیٹے کو مارا اور اس کو اندر بھیج دیا اور اسے میں نے جو ہے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا، تو میرا بیٹا گھر چلا گیا اور پھر اس آدمی نے خواب کے اندر کہا یہی میری عمل تھی، اور ہوا کچھ یوں کہ میں نے روزہ دار مسلمان بھائی کی عزت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی، مجھے ایمان والا بنا دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو چکا تھا، اور مسلمان ہوتے ہی میری موت ہو گئی۔ اس وجہ سے تم مجھے جو جنت میں دیکھ رہے ہو، اس وجہ سے دیکھ رہے ہو۔ اس واقعے سے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک موجوسی، پوری زندگی آگ کی پوجا کرنے والا ایک روزہ دار کی عزت کرتا ہے، روزہ دار کی ادب کے واسطے اپنے بیٹے کو مارتا ہے، کھانا اندر کھانے کے لیے کہتا ہے، خدا تبارک و تعالی اس کے اوپر اتنا رحم کھاتے ہیں، اتنا رحم کھاتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان سے جاری کر دیتے ہیں، اور وہ شخص جس نے عمر بھر خدا کو کبھی مانا نہیں، کبھی پہچانا نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی وضو نہیں کی، کبھی قرآن کی کوئی سورت نہیں سیکھا، لیکن موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ جنت میں کیوں گیا؟ روزہ دار کی عزت کرنے کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، نام لیوا ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ آج ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جو چورستے پر چلتے ہوئے بیٹھ کر کے چائے کی سسکیاں لیتے ہیں، سگریٹ کے مزے لیتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اس واقعے کو دیکھو، وہ تو ایک غیر تھا جو مسلمانوں کی عزت کرتے کرتے جنت میں گھس گیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہو کر کے روزے کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے کہ ایک غیر مسلم روزہ دار کی روزہ کی ماہ رمضان کی عزت کرے تو جنت میں چلا جاتا ہے، اور آج ہم مسلمان بیٹھ کر کے کھلے عام چائے کے مزے، سگریٹ کے مزے، بیڑیوں کے مزے اور طرح طرح چیزوں کے کھانے پینے کے جو مزے لے رہے ہیں، تو بتائیے ہمارا حشر کل کیا ہوگا؟